الاولیاء، امام الاولیاء، انہی کو ہم کہتے ہیں سند الاولیاء، انہی کو ہم کہتے ہیں قطب الاقطاب، غوث الاغواث، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کو ہم کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پانی کو آسمان میں اٹھا لیا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ وہ پانی زمین پر گر جائے، اللہ نے اس پانی کو آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ پانی اللہ کے حکم سے بادل بن گیا، اللہ کے حکم سے وہ پانی بادل بن کر عالم میں پھیل گیا۔ اللہ کے حکم سے وہ بادل عالم میں پھیل کر برسنے لگا، برسنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اس بادل کے پانی کی بوندیں گری، وہاں وہاں مسجدیں تعمیر ہوتی چلی گئی ہیں۔ تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے سے بھی رسول اللہ کے غسل کے پانی کا بادل گزرا ہے، اس علاقے سے بھی گزرا۔ تو جدھر سے گزرتا گیا بوندیں گرتی گئی، وہاں وہاں مسجدیں بنتی چلی گئیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلطان الاولیاء کا مقام ہے، ان کا منصب ہے، ان کا علم و فضل و کمال ہے۔ اب آؤ حضرت مولا علی کا بھی جملہ سنو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین سوکھی کی سوکھی رہ گئی، زمین پر پانی نہ گرا، زمین سوکھی رہ گئی اور رسول اللہ کا غسل ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے مقدس بطن مبارک پر یہ جو ناف ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نابھی۔ اپنا کی بولچین؟ نابھی بولچین نا؟ اپنا بنگلہ منوش ہو بے کہ نہیں؟ ایک نے بنگلہ کو تھا بوتے پر بننا لیجئے صاحب، بنگال میں رہ رہے ہیں، بنگال کی راجدھانی میں رہ رہے ہیں اور بنگلہ نہیں جانتے۔ البو البو کچھ لوگ البو البو بنگلہ کو تھا بوتے پر میں۔ تو رسول اللہ کی ناف پر، ناف کے حلقے میں ایک بوند پانی موجود ہے، اور رسول اللہ کی آنکھ کے حلقے میں ایک بوند پانی موجود ہے۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ رسول اللہ کے بطن مبارک پر ناف کے حلقے میں اور آنکھ کے کوئے میں ایک ایک بوند پانی موجود ہے، اب اس پانی کا میں کیا کروں؟ تو حضرت علی کے ذہن نے فیصلہ کیا، اے علی سوچتے کیا ہو؟ رسول اللہ کی مقدس ناف سے اور رسول اللہ کی آنکھ کے حلقے سے پانی چوس لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 2 بوند پانی چوس لیا۔ اب اس 2 بوند پانی کا کمال کیا ہے وہ سنو۔ اس 2 بوند پانی کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس 2 بوند پانی کی برکت سے حضرت علی کے سینے کو علوم و فنون کا ایسا خزینہ بنا دیا تھا، ایسا گنجینہ بنا دیا تھا کہ آج دنیا میں آپ جتنے علوم و فنون دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے علوم و فنون میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر کا کمال ہیں، اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی مقدس ذات سے ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے ہیں۔ یہ اسی 2 بوند پانی کا کمال ہے، اور یہ اسی 2 بوند پانی کا کمال ہے کہ سارے علوم و فنون حضرت علی کی ذات سے ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ اور اس 2 بوند پانی کا کمال یہ ہے کہ اس علوم و فنون کی ترقی کے لیے مدارس قائم ہوئے،
کہ رسول اللہ کے علوم کو اشاعت کی جائے، مدارس قائم ہوئے۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، اب چلو بریلی، آپ کہیں تو بریلی بھی چلے چلیے بریلی چلیے۔ پورا واقعہ یاد رکھنا کہ رسول اللہ کی ناف سے اور آنکھ کے حلقے سے حضرت مولا علی نے 2 بوند پانی چوس لیا۔ بریلی کو دنیا نے اپنا مرکز اس لیے نہیں مانا کہ بریلی کوئی بہت بڑا شہر تھا۔ اگر بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر بریلی کو مرکز کہا گیا ہوتا تو کلکتہ تو بہت بڑا شہر ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا شہر آبادی کے اعتبار سے کلکتہ ہے، تو کلکتہ کو ہونا چاہیے تھا مرکز۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑا شہر ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بریلی نے جو فکر دی وہ اعلیٰ فکر دی، جو نظریہ دیا وہ اعلیٰ نظریہ دیا، جو عشق رسالت کا پیغام دیا وہ اعلیٰ عشق رسالت کا پیغام دیا۔ چلو بریلی، ابھی اس پورے واقعے کو اعلیٰ حضرت اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اسی 2 بوند پانی کا کمال ہے۔ بات میری لمبی ہو رہی ہے۔ ہم پہلے کتابیں پڑھتے تھے، اب کتابیں نہیں پڑھتے، چہرے پڑھتے۔ وقت اتنا نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی جائے، تو لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ 3 حفاظ فارغ ہوئے، یہ اس مدرسے میں داخلہ لے لیا، حافظ قرآن ہو گئے۔ لوگوں اب ان کے سر پر درجہ حفظ قرآن کی دستار رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو، اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے طلباء کو علم نافع عطا فرمائے، قوت حافظہ عطا فرمائے، یادداشت عطا فرمائے، تیزی ذہن عطا فرمائے، اور اس مدرسے میں قالا رسول اللہ کی برکت سے اس علاقے کے مسلمانوں کے گھروں سے اور ان کی زندگیوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے، اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول فرما دے۔ تو پھر اب درود شریف پڑھتے ہوئے ان طلباء کے سر پر دستار حفظ رکھی جائے گی۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت مؤثرہ آمیز گفتگو، کلمات حسنہ ہم سبوں نے ملاحظہ کیا۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے طلبہ مدرسہ فیضان غوث اعظم جنہوں نے قرآن حفظ مکمل کیا، آج ان کے سروں پہ توصیف ملت، گل گلزار رضویت علامہ توصیف رضا خان رضوی کے دست مبارک شریف سے صافہ شریف باندھا جا رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ طلباء، اور بڑے خوش نصیب ہیں یہ تمام حاضرین سامعین، اور بڑا ہی مبارک یہ محلہ ہے۔ اہل علاقہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ آج ہمارے درمیان اعلیٰ حضرت کے گلاب جلوہ گر ہوئے، جن کے
قدم ناز کی برکتوں سے ہمارا علاقہ مالا مال ہو رہا ہے۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار سنیت کہ ہم اور آپ شان و عظمت کو کیا جان سکیں، بس سرکار اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اور یہ نام لینے کی برکت ہی ہے کہ آج حضرت ہمارے علاقے میں جلوہ گر ہوئے، اعلیٰ حضرت کا پورا فیضان لے کر ہمارے علاقے میں جلوہ نما ہوئے، اور ہم حاضرین اہل علاقہ کو اس فیضان کی برکتوں سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ ہم اور آپ سرکار سلطان الاولیاء غوث الثقلین محبوب سبحانی غوث سمدانی کے جشن میں ان کی بارگاہ میں مدرسہ فیضان غوث اعظم کی جانب سے جو سالانہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے، بارگاہ غوثیت میں اس سال بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی سالانہ کانفرنس کے ضمن میں جشن دستار بندی بھی منعقد ہوئی کا اہتمام کیا گیا۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اپنے دست مبارک سے طلبائے مدرسہ فیضان غوث اعظم کے سروں پر دستار باندھا۔ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے ہی قسمت کے دھنی ہیں کہ ان کے سروں پر اعلیٰ حضرت کے چمن کے گلاب نے صافہ باندھا۔ اللہ تعالی رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلطان الاولیاء سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار غریب نواز کے فیضان سے ان طلباء کو، ہم تمام حاضرین کو، تمام اہل علاقہ کو مالا مال فرمائیں۔ تو حضرات، آئیے اب تھوڑی دیر کے لیے حافظ ذیشان رضوی تشریف لا رہے ہیں، ان کی خوبصورت آواز ملاحظہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔